جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی تو چونکہ آپ یتیم تھے، درے یتیم، نہ باپ تھے نہ، تو عرب کی دستور کے مطابق جو ہے وہ دودھ پلانے کے لیے جو ہے وہ دوسروں کو دیا جاتا ہے نا. تو ان کے گھر پہ بھی آئیں سب، لیکن ان کو امید نہیں تھی نا، تو وہ جو ہے مطلب یہ کہ لینے سے ہچکچا رہی تھی. جب آ رہی تھی نا تو ان کے جو خچر تھا وہ اتنا مریل تھا کہ وہ چلنا اس کو مشکل تھا. جو ہمراہی تھی وہ کہتے کیا مصیبت میں، اور جو ہے مطلب یہ کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ جو ہے ان کے جو ہے بچوں کا دودھ سے پیٹ بھی نہیں بھرتا تھا. جب یہ آئیں دیکھا تو ہچکچائی، جب نہیں ملا تو اپنے شوہر سے کہا کہ بھائی چلو اللہ تعالیٰ کچھ برکت کرے گا، اسی کو لے کے چلتے ہیں. جب لے کے آئیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا دودھ اتارا کہ جو ہے آپ نے بھی پیا اور آپ کے رضائی بھائی نے بھی پیا، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی طرف سے پیتے تھے، بائیں ہاتھ چھوڑ دیتے اپنے بھائی کے لیے. اتنا یعنی آپ بچپن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا. اسی طرح جب وہ خچر روانہ ہوا جو تھی، آپ جب اس پہ روانہ ہوئی تو وہ پھر وہ خچر ایسا اڑ رہا تھا جیسے ہوا میں اڑ رہا ہے. پیچھے سارے ہمراہی جو ہے پیچھے رہے، یہ کیا یہ وہی ہے جو مریل تو چل ہی نہیں پا رہا تھا. لیکن آپ سننے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آتے ہی برکت نہیں دکھائی کہ وہ جو ہے خچر جو چل نہیں پا رہا تھا وہ ایسا بھاگ رہا تھا جیسے جو ہے گرمس کا جو ہے وہ اس کی کوئی مقابلہ ہی نہیں کر پا رہا تھا. اور بڑی بڑی اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیا میں تشریف لائے بڑی برکتیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مبارک گھڑی آ پہنچی. حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کے اس کے بعد انہوں نے مجھے پکڑ کر دبایا یہاں تک کہ میں نے اس کی تکلیف محسوس کی، پھر مجھے چھوڑ دیا، کہا پڑھیے. میں نے جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. انہوں نے پھر مجھے پوری طاقت سے دبایا، چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کے پڑھیے جس نے عالم کو پیدا کیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پہلے دن. جب آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لائے تو آپ کی ہماری اماں جان سے آپ نے فرمایا کہ جو ہے اپنے واقعے میں اور جو ہے مطلب یہ کہ پریشان تھے، تو اماں جان نے تسلی دی اور فرمایا کہ آپ غریبوں یتیموں کی سب کی مدد کرتے ہیں. اللہ نے ایسا کچھ پھر اپنے جو بھائی تھے جو چچا جات بھائی ان کو برقہ بن نوفل ان کے بعد لے گئیں. انہوں نے اسی وقت اسلام کو بھی قبول کر لیا کہ آپ جب، اور کہا کہ آپ کو خوشخبری دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بہت یاد کرتے تھے. جب آپ کی وفات ہو گئی تھی تو جب بھی کچھ مطلب یہ کہ تقسیم کرتے وہ جو ہے وہ ذبح وغیرہ کرتے بکرے وغیرہ، تو پھر حضرت اماں جان کی جو دو سہیلیاں تھیں ان کو بھجواتے تھے. ایک مطلب کسی نے تھوڑا سا اعتراض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کسی نے ساتھ نہیں دیا اس وقت انہوں نے ساتھ دیا اور اپنا مال خرچ کیا. بہت امیر تھی لیکن سارا مال آپ پہ خرچ کیا، اور ساری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں سے ہوئی جو چلی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت زینب، تو اللہ اکبر. ایسی عجیب جب آپ کو بہت آپ رنجیدہ ہو جاتے تھے جب بہت آپ کا ساتھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ برقہ بن نوفل کے بعد گئے جو نصرانیت کے بڑے عالم تھے. انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جن کے آنے کی خبر پہلی کتابوں میں موجود ہے، اور وہ ایمان لے آئے. کتابوں موجود ہے وہ ایمان لے آئے تھے. اللہ اکبر. بیج کو زمین کے اندر دبایا جاتا ہے. اس کا قول بہت سخت ہوتا ہے. کچھ بیج اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ہم انہیں دانتوں سے بھی نہیں توڑ سکتے، لیکن یہی بیج جب مٹی میں بو دیا جاتا ہے تو چند دنوں میں ایک نازک نرم پودا اس سخت بیج کو توڑ کر اور زمین کو پھاڑ کے نکلتا ہے. سبحان اللہ. حقیقت میں آخر اس سخت قول کو کون توڑتا ہے اور زمین سے پودا کون نکالتا ہے؟
قرآن پاک میں ہے یقیناً اللہ ہی بیجوں اور گٹھلیوں کو توڑتا ہے. اور آپ دیکھیں نا ایک بیج سے ہزاروں جو ہے ایک آم کی گٹھلی ہوتی ہے اس سے ہزاروں آم برسوں لوگ کھاتے ہیں. ہر چیز کے بارے میں ہر چیز میں یہی ہے. جو بھی آپ دیکھیں آخر میں نیچے آپ جو ہے کھودیں گے تو کیا ہے مٹی ہے, لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ اس مٹی سے کیسی قدیم کی نعمتیں پیدا کرتا ہے. بتا رہے تھے کہ جو ہے چلغوزے جو ہوتے ہیں کتنے قیمتی ہے نا, تو نہ ان کو کچھ ان کی رکھوالی کرتے ہیں وزیرستان میں ہوتے ہیں, نہ اس کو کچھ پانی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس صرف نکالنے کے لیے جاتے ہیں, صرف نہ اس کو پانی دیتے ہیں نہ اس کی رکھوالی کرتے ہیں. جب پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت تیار ہوئے ہوں گے تو جاتے ہیں, جا کے توڑتے ہیں اور لے کے آ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مستحق کو نہ کسی نبی کی مرضی پر چھوڑا ہے اور نہ ہی نبی کے علاوہ کسی اور کی مرضی پر, بلکہ خود ہی فیصلہ فرما دیا ہے اور اس کے 8 حصے متعین کر دیے ہیں. فائدہ زکوٰۃ کا جو مستحق ہے اس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے. جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں اگر اس کو دے دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرض فرماتے تو سب سے پہلے ہاتھ دھوتے, پھر سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ یعنی الٹے ہاتھ پر پانی ڈالتے ہیں, پھر استنجا کی جگہ دھوتے, پھر جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طرح وضو کرتے, پھر پانی لے کر انگلیوں کے ذریعے سر کے بالوں کو جڑوں میں داخل کرتے. پہلے سب سے پہلے سر وہ کہتے سائنسدان کہتے نہیں سر پہ نہیں ڈالو, پہلے بعد میں ڈالنا. آپ نے بھی سنا ہوگا آپ لوگوں نے. یہ سنت کیا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے تو نقصان ہوگا. انگلیوں کے سر کے بالوں کی جڑوں میں پہلے پانی ڈالتے داخل کرتے, پھر 3 دفعہ تینوں ہاتھ بھر کر دیگر سر پر پانی ڈالتے, پھر سارے بدن پر پانی ڈالتے اور سب سے آخر میں دونوں پاؤں دھوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی اللہ کے ڈر سے روئے اس کا جہنم میں جانا اسی طرح مشکل ہے جس طرح دودھ کا تھنوں میں جانا. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے یہ جو آنسو ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آسمان پہ جو ہے آنسو نہیں ہوتے. تو امپورٹنٹ چیز کی ہر آدمی قدر کرتا ہے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا فلاں چیز امپورٹ یار امپورٹ کی ہوئی ہے تو اچھی ہوگی نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایسے جو ہے وہ ایک رونا جو ہے محبت سے بھی رونا ہوتا ہے. یہ دونوں رونا جو ہے اللہ کو محمود ہے. جو آدمی اللہ کے ڈر سے روئے یا اللہ کے تعالیٰ کو یاد کر کے محبت میں روئے, ذکر کرتے ہوئے روئے, تو وہ رونا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. اور اس کا وزن فرماتے شہداء کے خون کے خطروں کے حصے کی طرح کیا تھا. یعنی جس طرح دودھ باہر آ جانے کے بعد تھن میں جانا مشکل ہے, اسی طرح اللہ کے ڈر اور خوف سے رونے والے کا جہنم میں جانا مشکل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے وارث کو میراث دینے سے بھاگے گا اور اسے میراث سے محروم کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت اس کی میراث ختم کر دے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بات فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے جس کو شخص کو صحت اور تندرستی حاصل ہو اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اس کا دل مطمئن ہو اور ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہو تو سمجھ لو کہ دنیا کی تمام نعمت اس کے پاس موجود ہے. اور یہ بھی ہے کہ جناب اپنے گھر والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمد اللہ فرمایا کہ ہم جیسے کمزوروں کے لیے اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت جو ہے اس طرح کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال بھر کا جو ہے وہ نان وقفہ اپنے ہمارے اما جان کو دے دیا کرتے تھے. وہ ایک الگ بات ہے وہ بانٹ دیتی تھی, لیکن اگر ایک سال کا کوئی جمع کر کے رکھے تو یہ سنت کے خلاف نہیں ہے, توکل کے خلاف بھی نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اہل جنت عیش و راحت کے مزے لے رہے ہوں گے اور ان کی بیویاں سایوں میں مسیریوں پہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے جو وہ طلب کریں گے اس کو ملے گا. جو چیز چاہیں گے وہ ملے گا. ما تشتہی من انفسکم, ہر چیز ملے گی. اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میری بات مان لو تو میں ملکن کبیرہ دوں گا. دنیا کا کوئی بادشاہ کہے کہ میں بڑی چیز دوں گا تو کیا آدمی کیا سمجھتا ہے کہ وہ
اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے بڑے کیا ہوا ہے، سوچنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے بارے میں فرمایا یہ ایک مکمل خوراک بھی ہے اور بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے، شفا بخش بھی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، گناہ اور ظلم زیادتی میں کسی کی مدد نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بات سمجھے۔ یا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد رضی اللہ تعالی عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا اللہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو جب سنبھال لیجیے، اپنا دوست بنا لیجیے، دوستی کے قدر انتہا ولی صدیقہ بنا لیجیے، دونوں جہاں کی عافیت کاملہ نصیب فرمائیے۔ آپ ہمارے بجائیے ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ اے اللہ ہم چاہیں بھی تو آپ کے نہیں بن سکتے ہیں۔ اے اللہ یستجیب الیہ من یشاء، اے اللہ آپ جس کو چاہیں جذب فرما لیں۔ تو اے اللہ ہمیں بھی جذب فرما لیجیے، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتے داروں کو، دوستوں کو، ملنے جلنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو، تعلق رکھنے والوں کو، اے اللہ سب کو جذب فرما لیں۔ اے اللہ سب کو جذب فرما لیں۔ اے اللہ جذب فرما دیں، اپنا گاڑا دوست بنا لیجیے۔ اے اللہ گاڑا دوست بنا لیجیے اور دوستی کی قطعی انتہا تک ولی صدیقہ بنا لیجیے۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرمائیے۔ اے اللہ حلال کشادہ روزی عطا فرمائیے۔ اے اللہ حلال کشادہ روزی عطا فرمائیے۔ اے اللہ حلال کشادہ روزی عطا فرمائیے، برکت والی عافیت والی روزی عطا فرمائیے، مشقت والی روزی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہمارے متعلقین کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جو بیمار جہاں جس میں بیمار کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے مسلمان بھائی اس وقت پریشان ہیں، یا اللہ کوئی ان کی مدد نہیں کر رہا، یا اللہ مدد کو نہیں پہنچ پا رہا، جہاں بھی نہیں چاہتا ہے لیکن رکاوٹیں ہیں۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی اس وقت بہت پریشان ہیں، یا اللہ کھانا ختم ہو گیا، اے اللہ پینا ختم ہو گیا، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے فلسطین بھائیوں کی مدد فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، یا اللہ کرم کر دے، یا اللہ چھوٹے سے معصوم بچے یا اللہ کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے، اے اللہ آپ ازواج غیب سے مدد فرما دیجیے، اللہ آپ ازواج غیب سے ان کی مدد فرما دیجیے، یا اللہ ان کے ازواج غیب سے مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ جو نصارہ کی خدمت و ہدایت دیجیے، وہ انہیں ہلاک فرما دیجیے، تباہ و برباد کر دیجیے، ان کا آپس میں ٹکرا دیجیے۔ اے اللہ ان کے مساکن کو تباہ کر دیجیے، ان کی ہتھیاریوں کو کن کر دیجیے، ان کے منصوبے خاک میں ملا دیجیے۔ اے اللہ ان کے منصوبے خاک میں ملا دیجیے۔ اے اللہ مسلمانوں کو غیرت عطا فرمائیے، اے اللہ مسلمانوں کو غیرت عطا فرمائیے، اے اللہ مسلمانوں کو غیرت عطا فرمائیے۔ اے اللہ لوگوں کو کھڑا کروا دیجیے، اے اللہ لوگوں کو کھڑا کر دیجیے۔ اے اللہ جو بلوچستان میں ہمارے مسلمان بھائی اے اللہ اغوا ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ یہ آپ کے دشمن، اے اللہ ہنود، اے اللہ یہود، اے اللہ یہ سب دشمن ہیں آپ کے رسولوں کے دشمن، آپ کے اے اللہ نیک لوگوں کے دشمن۔ اے اللہ انہیں عبرت کا نمونہ بنا دیجیے، اے اللہ نے ان کو تباہ برباد کر دیجیے۔ یا اللہ یہ ہمارے ملک کے دشمن ہیں، ان دشمنوں سے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں، اے اللہ آپ کے حوالے کرتے ہیں ان کو۔ اے اللہ آپ ہی خود سے نبٹ لیجیے، اے اللہ آپ ہی خود سے نبٹ لیجیے۔ اے اللہ ان کے منصوبے خاک میں ملا دیجیے، اے اللہ ان کے منصوبے خاک ملا دیجیے۔ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے، ہمارے شہر کی بات فرمائیے، اے اللہ اچھے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار دے دیجیے، اے اللہ حفاظت فرمائیے، اے اللہ حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین آمین الرحمن۔ آپ وہاں جائیں گے جا رہے ہیں بس، تو پھر ابھی تو بہت ٹائم ہے۔